سے یہی سنتے آئے کہ یہودی جتنا بائبل کو جانتے ہیں اتنا ہم بائبل کو نہیں جانتے. اور اکثر جب ہم اسمبلی میں ہوتے تھے تو وہاں پر جو خدا کا خادم یہودیوں کی کتابوں جس میں تالمود ہے، مشنا ہے، اور یہ ان کی وہ کتابیں جو بہت زیادہ دنیا میں مستند سمجھی جاتی ہیں، جو پادری ان کتابوں کو اپنے پیغامات میں پیش کرتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ اس کو خدا کے کلام کے بارے میں بہت پتہ ہے. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کے بارے میں یا بائبل کے بارے میں جتنا آپ کو پتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی کسی یہودی کو نہیں پتا. میں آج صبح ایک عالم کی جو کہ یہودی مذہب کا بہت بڑا عالم ہے وہ ہمارے بارے میں بات کر رہا تھا اور اس کا دعویٰ جو تھا وہ سادہ سا تھا اور میں نے جب وہ دعویٰ سنا تو میں چونک گیا. اس نے کہا خدا کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا. میں نے اس کی بات سنی تو میں چونک گیا کہ یہ کیسا پرانے عہد نامے کا استاد ہے جس کو دیگر نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں تو کیا پتا ہونا تھا، اسے تو اپنی قوم کے سب سے بڑے نبی جسے وہ موسیٰ کہتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مقام پر آ کر خدا کو موسیٰ نے کہا تھا مجھ پر اپنی نیکی کو ظاہر کر، اور خداوند کو اس نے کہا مجھے اپنا آپ دکھا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو خدا نے اسے کہا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن بات اگر یہاں ختم ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ بات درست ہے تو وہ یہودی استاد سن 2023 میں ہمیں بتا رہا ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ خدا نے جب کہہ دیا کہ انسان خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا تو نہیں رہ سکتا. لیکن جب کہانی میں آگے چلتے ہیں تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے میں تجھے لوں گا، تجھے پہاڑ کی دراڑ میں رکھوں گا اور اس پہ میں اپنا ہاتھ رکھوں گا اور میں گزرتا جاؤں گا گزرتا جاؤں گا گزرتا جاؤں گا. تو میرا چہرہ تو نہیں لیکن میرا پیچھا دیکھے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے دیکھا بھی. تو میں نے یہ سوچا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں پڑھا، اپنے آپ میں اتنا بڑا استاد کہ وہ مسیحیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مسیحیوں کو اپنے ایمان کے بارے میں کیا نہیں پتا یا مسیحی کیسے غلط ہے. تو ایسا بندہ ہمارا فیصلہ کر سکتا ہے جس کو اپنی ہی کتاب کے بارے میں نہیں پتا. خدا اپنے بنائے ہوئے ہر ایک شے سے، خواہ وہ کوئی جاندار ہو یا جانداروں کی یا تخلیق کا تاج ہو، انسان اس سے پیار کرتا ہے. اور وہ شروع سے جب کائنات میں تخلیق کا کام شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے تمام چیزوں کو بنایا اور پھر ایک ایسی مخلوق بنائی جس کے بعد خدا نے کہا کہ اب کسی اور چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں. اور اس نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا بہت اچھا، کیونکہ اب اسے وہ ملا تھا جو باقی جاندار نہیں دے سکتے تھے. رشتے اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں، انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی وہی کرتے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے بغاوت کر کے علیحدہ ہو گیا. اور صرف ایک ہی مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جو خدا کو دل سے چاہتی ہے.
ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک تڑپ ہے اور ایک پیاس ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ میں جب مختلف دنیا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہ مذہبوں کو دیکھتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ مسیحی نہیں ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے خدا کے بارے میں جان پائے، اور ہر انسان اپنے اپنے طور پر خدا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کے اوپر اپنی اس محبت کو ظاہر کیا ہے کہ خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا۔ اس رفاقت کا مزہ صرف آدم نے چکھا، جو گہری رفاقت تھی، جس میں آدم بے گناہ، ہم اپنے گنہگار حالت کی وجہ سے خدا کے ساتھ ویسی رفاقت رکھ نہیں سکتے۔ لیکن ہاں، یوحنا عارض نے جو تذکرہ ہمارے سامنے کیا، یہاں ہمیں وہ گہری رفاقت دوبارہ دکھائی دے گی۔ لیکن ذرا سوچیں کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے، وہ یعقوب پہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ سے تو خدا روبرو باتیں کرتا تھا۔ اور پھر آج سن 2023 میں یہودی ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کو دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس حوالے کو پڑھا تھا، تو اس میں خدا فرق طریقوں سے لوگوں کو ملتا رہا۔ کبھی اس کو جھاڑی میں ملتا ہے، کبھی خدا کے فرشتے کی صورت میں ملتا ہے، کبھی آگ اور ابر کے سکون کی صورت میں ملتا ہے، اور بے شمار اقسام ہیں جس میں خدا اپنے لوگوں کو ملتا رہا۔ اور بعد میں جب بنی اسرائیل قوم جا کر مصر سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا انہیں باقاعدہ طور پر اپنی رفاقت کا ایک رستہ دکھاتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم اسی جگہ پر خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں جس کو ہم نے محسوس کیا ہوتا ہے۔